اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر بوڑھا باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت، غریبی اور مفلسی اپنی انتہا پر تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر میں کچھ کھا لیتے تو ہمیں رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک سے ہمارا یہ حال ہو گیا جیسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور بے بسی، ایسی لاچاری تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب بے قراری حد سے بڑھی، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، پیاس کی ہو، مفلسی کی ہو، یا بیماری کی، یا گناہوں کی۔ کون ہے اس پاک ذات کے سوا جو ان تمام تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی۔ دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی۔ اپنے بچی کی پٹی بدلنے کے بعد میں دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا، کئی دفعہ کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون، اور جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا باپ، ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض بچی کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے دھیرے سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کو پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے یہ سن کر پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارے ہمسایہ ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا، اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیری گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رودھی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا، اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائی اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے
ہمیں ایک تنخواہ اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔